ایک مومن کا جو اصل سرمایہ ہے بس وہ ایمان. ایمان کو مضمون یہ بیان ہو رہا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایمان کو دو خطرے لاحق تھے. ایک فرقہ ضالہ گمراہ فرقے یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف شکلوں میں مختلف ناموں سے. دوسرا خطرہ ایمان کو غیر مستند غیر کارکن جنرل ڈاکٹر انجینئر ایسے لوگوں سے تھا جن کی پوری زندگی دوسری لائن میں گزری اور آخر میں انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی تحقیق کا تختہ مشق بنایا. ان کی وجہ سے بھی بہت بڑی گمراہی پھیلی. یہ دو خطرے اب بھی موجود ہیں بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پہلے سے بڑھ گئے. فصل کی ہر ایلا ویلا بچوں لیکچرار وہ آ کے میرے بیان کرتا ہے. اس کی لوگ تھامی عوام الناس جن کا ذہن خالی ہوتا ہے وہ بیچارے اس کی چڑی چڑی باتوں میں آ جاتے ہیں. بعض آدمیوں کا انداز بیان انداز تحریر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات بالکل غلط بیان کر رہے ہوتے ہیں اور سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اس لیے حضور کے زمانے میں مدینہ منورہ میں جو بیان کرنے والے آئے مجلسی انہوں نے بیان کیا. مجمع میں حضور میں بیان کے بعد حضور نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. بعض بیان جادو ہو گئے. اگلے کو مسئول کر دیتے ہیں متاثر کر دیتے ہیں. اس لیے بھائی سوچ سمجھ کر کے ہر ایک غیر نسل میں مسلمہ شخصیات یہ ساری زندگی اس لین میں گزری ہے. قرآن و حدیث کی تشریح تفسیر گزری ہے اور ایسی گزری ہے ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پورا عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے.
اس کو کوئی تردید نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا، لیکن اب اس زمانے میں ایک تیسرا خطرہ جس میں مسلمان اکثریت کو بلکہ پوری انسانیت کی اکثریت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، وہ بے حیائی کا خطرہ ہے، نیٹ کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، موبائل کی شکل میں عجیب و غریب داستانیں جن کے محلے کے امام ہوتے ہیں، ہم تک لوگوں کی داستانیں پہنچتی ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے اور امان والا ایک شاور کے شیخ طریقت جن کی ساری اسی لائن میں دین دنیا دونوں علوم کے ماہر بزرگوں سے صحبت یافتہ، انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ میسج کیا اور اس میسج میں رو رہے تھے، وہ میسج میں نے سنا، فرما رہے تھے کہ میں نے جتنی محنت کی تھی وہ میری ساری محنت ہماری پر ضائع گئی، اتنے مجاہدے کا ہے، اس لیے تم سارے تجدید ایمان بھی کرو اور تجدید بیت بھی کرو، تمہارے اندر ایمان بھی نہیں اور تمہارے اندر یہ سلسلے والی جو نسبت تھی وہ بھی ختم ہو چکی، اور یہ صرف اس وجہ سے سارا دن کام کیا اور رات کو بستر میں گھس کے ننگی فلمیں، ننگے پروگرام یہ دیکھ، یہ بات دل میں بٹھا لے، ایمان اور حیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو حیا ہوتا ہے، اور جب دل سے ایمان اٹھ جاتا ہے تو حیا بھی اٹھ جاتا ہے، ایسا نہیں رہتا ایمان اٹھ جائے اور حیا دل میں باقی ہو۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے
60 سے کچھ اوپر شعبے بیان فرمائے اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان یہ حیا کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس بندے کے دل میں حیا ہوتی ہے، وہ اللہ پاک سے بھی حیا کرتا ہے کہ اللہ پاک میرے خالق ہے، میرے مالک ہے، مجھے یہ دنیا جہان کی ساری نعمتیں انہوں نے دی ہیں، یہ بیوی بچے، یہ بنگلے کوٹھی، یہ منصب، یہ سب ان کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو میں ایسے اپنے خالق اور مالک نافرمانی کیسے کروں؟ اس بندے کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی، کتنی مشقتیں برداشت کی، کتنی محنت کی، اور آخر وقت اپنی اس امت کو نہیں بھولے، اپنے سارے رشتے دار اس دین پر قربان کر دیے۔ حمزہ کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے اس دنیا میں گئی۔ یہ اولاد والے جانتے ہیں اولاد کے انتقال کا کیا صدمہ ہوتا ہے۔ روضہ مطہرہ حضرت خدیجہ اس راستے میں اس لیے اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا کرتا ہے۔ میں نے کل آنکھیں ان سے ملانی ہے اور میری ان سے ملاقات ہوگی۔ کوثر پہ بھی ملاقات ہوگی، جنت میں بھی ملاقات ہوگی۔ تو میں ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سامنا کروں گا؟ جس کے دل میں حیا ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے معاشرے اور سوسائٹی والوں سے سب سے حیا کرتا ہے۔ جانا کیا کرے؟ تو حیا ایک ایسا شعبہ ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے، اس کے لیے پورے دین پہ چلنا
آسان ہوتا ہے. اس کے لیے نماز چھوڑنا مشکل. اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے اور مسجد کے پاس سے گزر رہا ہے. کیسے گزرے؟ اللہ پاک سے حیا کرے. اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے. والدین سے حیا کرتے میری بچوں سے حیا کرتے. حیا ایک ایسا جامع شعبہ تھا جس کی وجہ سے پورے دین پہ چلنا انسان کے لیے آسان تھا. اس لیے اس کو بالکل الگ کر کے بیان کیا. اس لیے حیا اور ایمان یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. ایسا ممکن نہیں ہے دل سے حیا نکل جائے اور ایمان باقی ہے. اور ایمان باقی ہو اور حیا یہ جو خطرہ ہے یہ انتہائی پریشان کن خطرہ ہے اور ایسا خطرہ ہے جس کا کوئی سد باب نہیں, جس کی کوئی روک تھام نہیں, اس میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا نہیں. ایمان کو بچانا چاہتے ہو دینی مجالس, دینی محافل, دینی ماحول, یہ اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو میسر کرو اور رات کے جو چھپے ہوئے بستروں کے اندر جو کچھ تم دیکھتے ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے دیکھنے سے بندے کا ایمان اٹھ جاتا ہے. پیر طریقت جن کا میں نے ذکر کیا پشاور والے, انہوں نے اپنے مریدوں کی تحقیق میں ان کو لگایا, ان کو ٹٹولو, ان کے اندر ایمان بھی ہے یا نہیں. انہوں نے ان کو ٹٹولا, تحقیق کی, جستجو کی, ان کے اندر بتلایا ایمان بھی. تو جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا یہ حال ہے, اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والوں کا یہ حال ہے, تو جو عوام الناس ہیں ان کی راتیں اور دن مختلف مقامات میں گزرتے, یہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان
ان کے ایمان کا کیا حال؟ اس لیے اس سارے مضمون کا جو خلاصہ ہے، میں طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ نے اپنے ایمان کو اور اپنے بیوی بچوں کے ایمان کو کیسے سنبھالنا، جنت میں برزخ میں کیسے اکٹھے رہنے کی بدانی، یہ انشاءاللہ اس مضمون میں آئے گا۔ لیکن عمل کرتے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جو آدمی عمل کر لیتا ہے اس کو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، نوازتے ہیں۔ اس لیے دینی اعمال میں جڑنے کی کوشش کرتے۔ اذان ہوتی ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتی نماز کا وقت داخل ہو گیا۔ اذان اس لیے ہوتی ہے تیاری کر کے مسجد کی طرف چل پڑو اور وہاں اپنی قضا نماز پڑھ لو، کچھ نوافل پڑھ لو، قرآن پاک کی تلاوت کر لو۔ اس سے بندے کا جو ایمان ہے وہ محفوظ ہے۔ جتنا قرب بندے کو اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے، اتنا قرب کسی نفلی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے، اس کی سورہ یاسین میں پڑھی، وہ کیسا مسلمان ہے جس نے آج سارا دن قرآن کھولا ہی نہیں، مسجدوں میں قرآن پڑھے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور بعض ایسے بھی ہیں سال ہر سال گزر جاتے ہیں، قرآن ان کو نہیں آتا، قرآن کی صحیح تلاوت نہیں آتی، باقی دنیا کے سارے کام صحیح ترتیب کے ساتھ، لیکن قرآن پاک کی تلاوت وہ بغیر تجوید قرآن عربی میں اترا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے پشتو میں، یہ پڑھ رہا ہے فارسی میں، پنجابی میں، اردو میں۔ یہ ساری باتیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی بڑی حفاظت ہے۔ ایسا نہیں ان کی مجبور کرنے پر، اگر بچہ مجبور کرے کہ میں نے سانپ لینا تو کوئی والد تیار ہے اپنے بچے کو سانپ لے کے دینے یہ موبائل نہیں، یہ سانپ ہے۔ ہمارے سامنے
تم ان کا خیال رکھتے ہو، لیکن جب تم رات کو اپنے کمروں میں سو جاتے ہو وہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں، بستروں میں وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا ممکن نہیں کہ جو آدمی فیس بک استعمال کرے، نیٹ استعمال کرے، وہ یہ کہے کہ میں نے ننگی تصویر نہیں دیکھی۔ ممکن ہی نہیں۔ اور ننگی تصویر دیکھنے والا بے حیا بھی نہ بنے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے یہ جو ایمان کا ذرہ اللہ پاک نے دیا ہے اس کی حفاظت ہے، اور انشاءاللہ میں اس کا پورا طریقہ اپنی 60 سالہ زندگی کے اس لائن کے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا ایمان الحمدللہ محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں بگاڑ نہیں سکتی، گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔